ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ کرپتھانگ کے آسٹرو فٹ بال گراؤنڈ کے قریب ایک افسوسناک واقعہ۔ 1999 کی جنگ کا ایک ناکارہ بم پھٹ پڑا، ایک نوجوان ہلاک، 2 زخمی۔ پہلگام سڑک حادثے میں موٹر سائیکل سوار ہلاک، دیگر 3 افراد زخمی۔ موجودہ دور میں اختلافات، رنجشوں اور دوریوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آئینی حقوق اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ہر ایک کو متحد ہو کر اپنا رول نبھانا ہوگا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بیان۔ اور امرناتھ یاترا سن 2023 کے لیے رجسٹریشن کا باضابطہ طور پر آغاز، 1 جولائی سے ہوگا یاترا کا آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے امرناتھ یاترا کی۔ امرناتھ یاترا سن 2023 کے لیے رجسٹریشن کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ رجسٹریشن آف لائن اور آن لائن دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ رواں برس امرناتھ یاترا 1 جولائی سے شروع ہونے جا رہی ہے اور یاتریوں کی پہلی کھیپ کو 30 جون کو جموں سے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا جائے گا۔ حکام نے رواں برس یاترا 31 اگست تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کی جانب سے 62 روز تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا کے لیے حفاظتی انتظامات کو بھی یقینی بنائے جانے کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ حکومت یاترا کے سفر کو ہموار اور آسان بنانے کے لیے ہر طرح کے انتظامات کر رہی ہے۔ یاترا کے آغاز سے قبل ٹیلی کام خدمات بہتر طریقے سے چلائی جائیں گی، وہیں امرناتھ یاتریوں کے علاج کے لیے بھی بہتر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ رواں برس امرناتھ یاترا کے لیے جموں کشمیر کی 20 بینک برانچز میں آف لائن رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک بھر میں اس طرح کی 542 بینک شاخوں میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ رواں برس 62 روزہ امرناتھ یاترا کے دوران پہلی مرتبہ گپھا میں صبح اور شام کی آرتی براہ راست نشر بھی کی جائے گی۔ ضلع اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں موٹر سائیکل سوار ہلاک جبکہ 2 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار ایک ٹپر کے درمیان ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل پر سوار 3 افراد زخمی ہوئے، جن کو علاج کے لیے PHC پہلگام لے جایا گیا، جہاں موٹر سائیکل پر سوار منظور احمد بٹ جو کہ کرشنگم عش مقام کے رہائشی ہیں، زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جبکہ 2 دیگر زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ادھر پولیس نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے کی نسبت سے ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ فوج کی جانب سے ضلع اننت ناگ کے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مشن سدبھاونا کے تحت مفت کمپیوٹر ٹریننگ کورس کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں فوج کے کئی اعلیٰ عہدیداران نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دراصل ضلع اننت ناگ کے انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں انڈین آرمی کی جانب سے 1 مہینے کا مفت کمپیوٹر ٹریننگ کورس کرایا گیا، جس میں ضلع اننت ناگ اور اس سے ملحقہ علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے کئی بچوں نے اس ٹریننگ میں حصہ لیا۔ یہ ٹریننگ کورس خصوصاً خطِ افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے طلباء کے لیے رکھا گیا تھا، جبکہ اس موقع پر مستفید ہونے والے طلباء نے فوج کے اس اقدام کی کافی ستائش کی ہے۔ ہمیں سدبھاونا اسکیم کی طرف سے یہ ہمیں اسکیم ملی ہے۔ میں سول ٹیکنالوجی ٹریڈ سے بلانگ کرتی ہوں، جہاں پر ہمیں کٹنگ ٹیلرنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے وہاں اس ٹریڈ میں۔ تو جو ہمیں آرمی جنرلس نے ہمیں جو اسکیم دی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، نہ کہ یہاں پر ہی نہیں، ہم آگے جا کے بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 منتھ کے کورس تھا، آسان نہیں تھا ہمارے لیے 1 منتھ میں اتنا سب کچھ سیکھنا، لیکن ہمارے یہ ٹیچرس نے بھی ہماری بہت زیادہ ہیلپ کی ہمیں سیکھنے میں۔ سو وی آر ویری تھینکفل ٹو آل دیم
for giving this opportunity to us. یہ جو سدبھاونا اسکیم یہاں پہ لانچ ہوئی انڈین آرمی کی طرف سے، ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ فائدہ ملا. ہمیں کمپیوٹر سیکھنے کو ملا کیونکہ ہم انجینئرنگ ٹریڈ سے ہیں، ہمیں بیسک کمپیوٹر نالج نہیں تھی. جی ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں بیسک نالج ملی کمپیوٹر کی. ہمیں کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا تھا. ہم انجینئرنگ ٹریڈ سے تھے، ہمیں بیسک کمپیوٹر بالکل بھی نہیں پتا تھا. یہ 1 month کورس تھا. اگر ہم باہر کمپیوٹر سیکھنے جاتے تو ہمیں پے پڑتا 2,000-3,000. یہاں پہ ہمیں فری آف کاسٹ کمپیوٹر سیکھنے کو ملا. ہم تھینک یو کرنا چاہتے ہیں انڈین آرمی کو اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کو، ہمارے انسٹرکٹرس کو، جنہوں نے ہمیں اچھی طریقے سے پڑھایا. ہمیں سدبھاونا اسکیم کی طرف سے یہ ہمیں جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں کے ساتھ ساتھ ضلع کولگام میں بھی سرسوں کے لہلہاتے کھیت نظر آ رہے ہیں. پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اس سال پورے جموں کشمیر میں سرسوں کی پیداوار میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. مگر سرسوں کے علاوہ ضلع کولگام میں رواں برس لہسن کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ضلع کولگام لہسن کی پیداوار میں وادی کشمیر کا پہلا ضلع بن گیا ہے. اب ضلع انتظامیہ لوگوں کی مانگ اور بڑھتی پیداوار کو دیکھ کر مارکیٹنگ کے حوالے سے کوشاں ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے نے چیف ایگریکلچر آفیسر کولگام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ باقی ضلعوں کے مقابلے میں ضلع کولگام میں لہسن کی بڑھتی پیداوار کو دیکھ کر کافی خوشی ہو رہی ہے. یہ محکمہ ایگریکلچر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہم باقی فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. پورے جموں کشمیر میں اگر دیکھیں گے اس سال جو ہے سرسوں کی پیداوار سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں. اور بہت سارے ایسے بھی اگر فصل دیکھیں گے جن کی پیداوار زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر ضلع کولگام کی بات کریں گے، یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے. جو ہمارے ساتھ چیف ایگریکلچر آفیسر جناب سرتاج صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے اس حوالے سے کہ جس طرح باقی اضلاع میں دیکھا گیا ہے کہ سرسوں کی پیداوار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کولگام ضلع میں کیا وہ ہے ابھی اسٹیٹس آپ کا کہنا؟ پورے یونین ٹیریٹری کے ساتھ ساتھ کولگام ضلع میں بھی سرسوں کی پیداوار دھیرے دھیرے بہت بڑھ رہی ہے. اور اس سال ہم نے 8,000 ہیکٹیئر تک زیر زمین جو کاشت لائی اس کے کراپ کے انڈر، تو بہت سارا پیداوار نکلنے کی امید ہے، جس سے پرائسز کنٹرول ہونے کی کافی سمبھاونا ہے. تو اگر بات کریں گے سر کولگام ضلع کی، آپ مبارکبادی کی مستحق بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے کولگام ضلع میں لہسن کی پیداوار سب سے زیادہ مانی جا رہی ہے سارے اضلاع سے. تو کیا حقیقت ہے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ضلع کولگام میں 164 ہیکٹیئر پہ اس وقت کاشت کی جا رہی ہے لہسن کی فصل. اور لہسن کی فصل کولگام کی پوری دنیا میں مشہور ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو کیمیکلز ہیں وہ بہت بڑھیا قسم کے ہیں. جہاں سے کہیں بھی سیمپل جاتا ہے، چاہے یورپ جائے، چاہے کینیڈا جائے، چاہے وہ امریکہ جائے، تو وہاں پہ مزید مانگ آتی ہے. تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ اگر لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف دھیان دے تو کافی پیداوار بڑھ جائے گی لہسن کی. ہمارا اس سال جو ایریا تھا اس میں سے 1802 میٹرک ٹنز ایکسپیکٹڈ پروڈکشن ہے، اور جس سے 722 کروڑ روپے کی آمدنی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اگر ظاہر سی بات ہے کہ پیداوار جب بڑھ گئی ہے تو مارکیٹنگ اپ گریڈیشن کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ مارکیٹنگ اپ گریڈیشن کے سلسلے میں پہلے سے ہی ہم نے ایک فارمرز پروڈیوسر آرگنائزیشن بنائی ہے، جو اسی علاقے میں جو یاری پورا فصل اینڈ ایڈجوائننگ ولیجز ہے وہاں کے لوگوں کی بنائی ہے. اور اس فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر اپنی مارکیٹنگ اس پروڈکٹ کی خود کریں. اگر بات کریں گے سر یہاں پہ لہسن کی پیداوار کی، تو یہاں پہ باغبانوں نے جو ہے اپنے سیبوں کے درختوں کے نیچے بھی لہسن لگایا ہے. اس کی کیا کوئی خصوصیت ہے اس میں؟ یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم انٹر کراپنگ کہتے ہیں، چونکہ جب سیب کے پیڑ لگائے جاتے ہیں، جو کنونشنل آرچرڈس ہمارے تھے یا چاہے وہ نئے ہائی ڈینسٹی ایپل آرچرڈس ہے، اس میں جو بیچ والا جو پورشن رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے تب تک جب تک کہ ہم اس کے نیچے کوئی نہ کوئی کراپ لگائیں. تو ہمارے لوگوں نے موٹیویشن کر کے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے لوگ ان کے پاس گئے، ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ زمین آپ فیلو نہ کریں، اور جو وہ گیسٹیشن پیریڈ لمبا سا ہے کنونشنل آرچرڈس میں 8 سال کا، اور جو 3 سال کا ہے اس ہائی ڈینسٹی آرچرڈس میں، اس کو یوٹیلائز کر کے وہ ایک کراپ پروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے.
तो सर आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों और लहसुन की पैदावार को बढ़ाने के अलावा और भी फसलों को वसअत देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ज़िला कुलगाम के फार्मरों से क्या मैसेज रहेगी एग्रीकल्चर महकमे की तरफ से? आप एग्रीकल्चर महकमे की तरफ से तमाम ज़मींदार भाइयों से यही गुजारिश रहेगी कि हमारा किसान संपर्क अभियान 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो पूरे यूनियन टेरिटरी में पंचायत लेवल पे चलेगा। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें फार्मर्स, उनको पूरे 27 प्रोजेक्ट्स के अलावा 18 और स्कीमें जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में चलाई जा रही हैं उनके मुतालिक उनको जानकारी मिलेगी और वो उनका इस्तिफादा हासिल करेंगे और इससे उनकी जो आमदनी है काफ़ी हद तक बढ़। मौजूदा नाजुक तरीन दौर में इख्तलाफात, रंजिशों और दूरियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हमें अपनी कौम की तकदीर को बदलना और एक रोशन मुस्तकबिल की दागबेल डालनी है तो इसके लिए इत्तेहाद व इत्तफाक लाजमी है। इन बातों का इजहार सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ खनाबल में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। तकरीब का इनेकाद पार्टी के सरकर्दा लीडर मरहूम हाजी पीर अब्दुल गनी शाहवीरी को बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपसी इख्तलाफात और दूरियाँ कौमों के ज़वाल का सबब बनती हैं और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात इस इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के मुतक़ाज़ी हैं। इसके अलावा हमें ऐसे अनासिर की रेशादानियों से हर हाल में बचकर रहना है जो हमें गुमराह और तक़सीम करने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत सारे ज़मीर फ़रोश एक दूसरे को पछाड़ने की तगोदू में लगे हुए हैं और ख़ुद को बादशाह से ज़्यादा वफ़ादार जतलाने के लिए मुखबिरी, ज़मीर फ़रोशी, मौका परस्ती, मफाद परस्ती और कौम परस्ती के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम को ऐसे अनासिर से होशियार करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग आपके पास मुख्तलिफ़ लिबादे पहन कर आएंगे जो आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे और आपका ईमान पैसों से ख़रीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस दौरान अज़्म और इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा करना है और दुश्मनों की तमाम चालों से होशियार रहना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन और जमहूरियत की बहाली के लिए हर एक को मुत्तहिद होकर अपना रोल निभाना होगा। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के अलावा शाम और अरब में ताल्लुकात की बहाली ने आलम इस्लाम में एक नई उम्मीद जगा दी है। वक्त की ज़रूरत है कि हम भी तमाम तर नज़रियात को बालाए ताक रख कर जम्मू कश्मीर की वहदत, इनफरादियत और पहचान को कायम व दायम रखने के लिए एकजुट हो जाएं। मनशियात और दीगर समाजी बिदाअत के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नौजवान पोद मनशियात की बदतरीन और जानलेवा लत में घिर चुकी है जो हमारे लिए एक फ़िक्र का बाइस है। उन्होंने कहा कि नौजवान ही कौम और मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार होते हैं और अगर नौजवान पोद ही मनशियात जैसे बिदाअत के भंवर में फंस जाएगी तो मुस्तकबिल के तारीख होने के कवी इम्कानात हैं। इसलिए वालिदैन के साथ साथ उलमाए दीन और आइम्माए मसाजिद से अपील करता हूँ कि वो नौजवानों को मनशियात की लत से बाज रखने में अपना रोल निभाएं। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी जोर दिया कि मनशियात के इस्तेमाल के खात्मे के लिए इस वबा की जड़ तक जाएं। हर कोई तरह की प्रेशर, गरीब प्रेशर, हादसा कुछ, महंगाई छोड़ कुछ आसमान में, कौन की चुनने साथ, इंसानी तो साथ बात कौन की साथ, मुश्किल सुको, बेकारी, आधारी, मुंतज़ दूध के माना, और मुश्किल वक्त, खुदा इसमें जो दोस्त पर वादिगार है, वाजा गरीब वादी कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क था जिसे पारंग पार्क कहा जाता है, लेकिन आज ये खस्ता हाली का शिकार है। इस पार्क को इंतज़ार है अपनी शान रफ्ता की बहाली का। ये कोई मामूली पार्क नहीं है, आप खुद जानिए इसकी अहमियत। वादी कश्मीर में सियाहत को बढ़ावा देने के तरह तरह के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सियाहत को क्या वाकई में बढ़ावा दिया जा रहा है? कुछ सियाहती मकामात आज भी हुकूमत के दावों के इंतज़ार में हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िले गांदरबल में मशहूर और मारूफ सियाहती मकाम जिसे परंग पार्क के नाम से जाना जाता था, ये पार्क कंगन तहसील में बरलब नाला सिंध पर वाक़ है। वादी कश्मीर में नामसाइद हालात शुरू होने से कबल इस पार्क और पार्क के बिल्कुल नज़दीक बहने वाले तेज़ रफ्तार
نالے سندھ کے لہروں کو دیکھنے کے لیے ہر روز وادی کشمیر کے سبھی اضلاع سے لوگ سیر کرنے کے لیے آتے تھے، جبکہ اس پارک میں زیادہ تر اسکولی بچوں کا بطور ایکسکرشن زیادہ آنا جانا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور فاروق عبداللہ کے والد شیخ محمد عبداللہ بیمار ہوئے تھے، تب انہیں اس پارک میں موجود ایک ہٹ میں کچھ دنوں کے لیے رکھا گیا تھا، جس کے بعد پارک کے نزدیک موجودہ مختلف جڑی بوٹیوں سے بھرے جنگلات اور نالے سندھ کی تیز لہروں سے تر و تازہ ہونے کی بنا پر مرحوم شیخ محمد عبداللہ صحت یاب ہو گئے تھے۔ اس پارک کے نزدیک بنے واٹر ہیڈ سے ایک کینال نکلتی ہے، جس کی دیکھ ریکھ جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کرتا ہے، جو کہ پورے گاندربل ضلع کی نہروں کو کسانوں کے لیے درکار پانی سپلائی کرتا ہے، جبکہ مشہور و معروف رنگل واٹر سپلائی پلانٹ کے ذریعے شہر سری نگر کے لاکھوں لوگوں کو پینے کا پانی بھی سپلائی کرتا ہے۔ چونکہ اس پارک کی دیکھ ریکھ اصل میں جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کر رہا تھا، کیونکہ یہ زمین اصل میں ان کے جنریشن ونگ کی تھی، اور اس پارک میں کئی خوبصورت ہٹ بھی بنے ہوئے تھے، لیکن 1990 میں وادی کشمیر میں ملیٹنسی شروع ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے اس پارک میں موجود خوبصورتی ہٹوں کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہ پارک جو کبھی وادی کشمیر بلکہ پورے ملک کے مشہور و معروف سیاحتی مقام تھا، ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا۔ جبکہ کچھ مدت کے بعد یہاں ان جلے ہوئے ہٹوں میں فوج کو اس بنا پر بٹھایا گیا کیونکہ یہ علاقہ ملیٹنٹوں کے لیے جنگلوں کی طرف جانے کا آسان راستہ بنا تھا۔ جہاں پر شہر سری نگر ہر روز جو ہے سیٹرڈے سنڈے کو پورا بھرا ہوا کچا کچ ہوا ہوتا تھا، اور یہاں کے 10 گاؤں 20 گاؤں اسی جو ہے پارک پر چلتے تھے، اسی سے روزگار اپنا جنریٹ کرتے تھے۔ اس کو اگنور کر کے، یہاں کے لوگوں کو تلوار مار کے، اس کو اگنور کر کے، اس کی طرف دھیان نہ دے کے، میرے خیال سے اس علاقے کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر زیادتی ہوگی، جو یہاں اس علاقے میں میرے خیال سے 70s کی پارک ہے، 60s کی پارک ہے، جہاں اندرا گاندھی آیا کرتی تھی یہاں پر کنونشنز کرنے کے لیے، بڑی خوبصورت ہٹس یہاں پر ہوا کرتی تھی، جہاں پر چیف منسٹر رہا کرتے تھے، بخشی غلام احمد، شیخ محمد عبداللہ صاحب، سب یہاں پر رہے ہیں، میر قاسم صاحب یہاں پر رہے ہیں، سب یہاں پر چیف مفتی احمد سعید صاحب یہاں پر رہے ہیں، فاروق عبداللہ صاحب یہاں پر آتے تھے۔ گورنمنٹ کو پہلے امیجیٹلی اس کو ریسٹور کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، کوئی زیادہ لیبر تو اس میں لگے گا نہیں، کنسٹرکشن تو کرنا نہیں ہے اتنا، ڈیولپ کرنے کے لیے خالی یہ کیاریاں کرنی ہیں، یہ پتھر اٹھانے ہیں، ان کیاریوں میں پھول لگانے ہیں، وہ اتنا زیادہ تو ہے نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو ہمیں ہی کہیں، پھر گاؤں ہم نکلیں گے، یہ 2-4 گاؤں ہم اس کو صاف کر کے ان میں کیاریاں شریاں لگا دیں۔ چونکہ حالات میں سدھار آنے کے بعد اس سیاحتی مقام سے فوج بھی چلی گئی، جبکہ علاقے میں موجود ملیٹنٹوں کو یا تو گرفتار کر لیا گیا یا مار دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اب ملیٹنٹوں کی حمل و نقل سے بالکل صاف ہے۔ تاہم نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر اس سیاحتی مقام کو ویران رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کچھ افسران نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس محکمے کے پاس اس پارک کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لیے اب پیسے نہیں ہیں۔ ادھر مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے اس سیاحتی مقام کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ایک تو یہ خوبصورت پارک ملیٹنسی اور دوسرا یہ کہ کچھ سال قبل سیلاب آنے کی وجہ سے ویران ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پارک کی زمین جنریشن کی ہے، یہی محکمہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ چونکہ اس محکمے نے اس کو پھر سے آباد کرنا شروع کیا تھا، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے کام کو آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیا۔ ہر کوئی آتا تھا، یہاں ہر رنگ رنگ کے پھول تھے، ایک قسم پھول نہیں تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے رنگ رنگ کے پھول تھے۔ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، جب لوگ ہوتے تھے باہر بیٹھتے تھے، آدھے اس سائڈ جاتے تھے بیچارے، آدھے اس سائڈ، اتنی جگہ تھی یہ خوبصورت۔ جب سے وہ آیا 92 کا، تو اس سے بعد یہاں اس کی ویرانی ہوگی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے کوئی توجہ نہیں دی، ہم اس کو ٹھیک کریں، اس کو ہم بنائیں، اس کو پھر پہلے تو آتے تھے یہاں فری آتے تھے، وہ دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ آج تو گورنمنٹ کو پیسہ ملتا ہے، اس کا ٹکٹ دیتے ہیں، بھائی اندر جانے کے لیے ٹکٹ ہے۔ آج کون سا خسارہ ہے گورنمنٹ کو؟ آج تو گورنمنٹ کو پیسہ ملتا ہے اس کا۔ سب لوگ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ حکومت نے وادی کشمیر میں کئی مقامات کو سیاحتی مقام کے نقشے پر لایا ہے، تاہم یہ حکومت کی اس ضلع کی ساتھ ناانصافی ہوگی اگر اس سیاحتی مقام کو پھر سے سیاحتی نقشے پر نہیں لایا گیا۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 30 سال قبل نامساعد حالات شروع ہونے سے قبل اس سیاحتی مقام کا سیر کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا بھی آنا جانا ہوتا تھا،
انہوں نے کہا کہ اس سیاحتی مقام سے اس وقت سینکڑوں لوگوں کا روزگار بھی چل رہا تھا، لیکن حکومت اب ان لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہی ہے۔ ان لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے سیاحتی مقام کی طرف دیکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو اس کی طرف دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے گاندربل سے راجہ سید کی رپورٹ۔ کرپتھانگ کے آسٹرو فٹ بال گراؤنڈ کے قریب آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 1999 کی جنگ کا ایک ناکارہ بم پھٹ پڑا، جس سے ایک نوجوان ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہوئے۔ تینوں لڑکوں کی شناخت علی نقی، منتظر مہدی اور باقر کے نام سے کی گئی ہے۔ کرپتھانگ کے آسٹرو فٹ بال گراؤنڈ کے قریب آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 1999 کی جنگ کا ایک ناکارہ بم پھٹ پڑا، جس سے ایک نوجوان ہلاک اور دیگر 2 زخمی ہو گئے۔ تینوں لڑکوں کی شناخت علی نقی، منتظر مہدی اور باقر کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ سبھی نوجوان کروزنگ پشمک کی رہائشی تھے۔ کونسلر پشکم کاچو محمد فیروز نے بتایا کہ لڑکے فٹ بال گراؤنڈ کے قریب جا رہے تھے کہ انہیں بم سے ٹھوکر لگی۔ دھماکے کے نتیجے میں علی نقی اور منتظر مہدی شدید زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے نیو ڈسٹرکٹ اسپتال کرپتھانگ پہنچایا گیا۔ بدقسمتی سے باقر زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا اور علاج کے دوران اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ کونسلر پشکم نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کرپتھانگ میں ہونے والے المناک واقعے کے رد عمل میں کارروائی کرے۔ ایک بیان میں کونسلر نے درخواست کی کہ اس مسئلے کو فوج کے ساتھ اٹھایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ کونسلر نے کرپتھانگ کے علاقے کو کسی بھی دھماکیز مواد یا خطرناک مواد سے پاک کرنے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ علاقے کے رہائشیوں کی حفاظت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ایسے بچے جو کھلی جگہوں پر کھیلتے ہوئے اکثر ایسی چیزوں کا سامنا کرنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اس واقعے نے علاقے میں رہنے والے لوگوں، خاص طور پر بچے جو اکثر کھلے میدانوں میں کھیلتے ہیں، ان کی حفاظت اور سلامتی کے حوالے سے خدشات کو جنم دے دیا ہے۔ حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بغیر پھٹنے والے بموں کے علاقے کو صاف کرنے اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ آج ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے، انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک بچے کا ڈیتھ بھی ہو چکا ہے، 2 بچے زخمی ہے۔ جو یہ وہی ایریا ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پشکم کے ایریا۔ یہاں سے نیچے جاتے ہی جب بچے یہاں سے فٹ بال کھیلنے کی بعد گھر کی طرف جا رہے تھے تو اسی اترائی میں وہ انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک بچے نے اپنے جان گنوا دیا۔ تو اس کی بات ایل جی لداخ نے بھی ابھی ہے اسی جگہ پہ قربت آ کے یہاں پہ پورا نمائندہ کر کے چلا گیا۔ پھر انہوں نے آج راج نواس میں جی او سی صاحب کے ساتھ وہاں پہ ایک میٹنگ رکھا ہے اسی ایریا کو لے کے کہ یہاں پہ اگر اور بھی شیل یہاں پہ پڑے ہیں کسی دریا سائڈ ایریا میں تو یہاں پہ سینیٹائز کیا جائے گا آرمی کی طرف سے۔ اس واقعے نے 1999 کی جنگ کی یادیں بھی تازہ کر دی ہیں، جو کرگل کے علاقے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑی گئی تھی۔ یہ جنگوں کا دیرپا اثرات اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ منصف ٹی وی کے لیے لداخ سے زید انصاری کی رپورٹ۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور کے نگلی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے سرکار سے گزارش کی ہے کہ ان کے علاقے میں ایک لکڑی کا پل کافی خستہ حال ہے، جس کی وجہ سے ان کو کافی دشواریوں کا سامنا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ پل خستہ ہو چکا ہے اور اس پر کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار متعلقہ محکمے سے گزارش کی کہ اس پل کو ایک بار اچھے سے تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کو مزید مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ 20 سال پرانا بن گیا، یہ تھوڑا سا یہ تو وہ ایسا پل ہی نہیں بنایا، اس کو صرف پیسہ ہی نکالتے ہیں ٹھیکیدار لوگ، تو بس بناتے ہیں یوں ہی عارضی طور بناتے ہیں۔ اگر کوئی بچے یہاں سے گزر جاتے ہیں اس کو بھی خطرہ ہے گرنے کے لیے۔ کوئی بھی بزرگ آتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، 10 بار سوچتے ہیں ہم ندی کے پار جانا ہے، کبھی اسی وقت مت گر جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں سکول جاتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں 10 بار ہم پار جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، کبھی کسی وقت یہ نقصان پہنچائیں گے، کوئی بھی اس وقت کسی بھی وقت اس پر نقصان ہو جائے گا۔ اب آپ کی وسادت سے حکام کو ہم یہ پوچھتا تھا اسی طرف دھیان دے رہے، ہم نے بار بار حکام سے اپیل کیا ہے کہ اس پل کو نیا بنا کے تاکہ ہمیں رابطہ ہو جائے، ہر طرح تک یہ روڈ جاتے ہیں۔ سوپور سے دور پر 2-2.5 کلومیٹر کا راستہ ہے ادھر، اس کو کہتے ہیں ننگلی بالا۔
तारजू सी से मिलता है ये। यहाँ पे बहुत सारे MLAs और सब आते हैं इधर, लेकिन कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे हमें बहुत मुश्किलात होती है। यहाँ पे फ्रिज नहीं है हमारा, ये बहुत पुराना है, कभी भी टूट सकता है और बीमारदारी होती है। कारवान ख़त्म नबूवत कश्मीर की जानिब से फ़जीलत शब क़द्र के मौजू पर सदर दफ्तर श्रीनगर में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बहुत सारे मुक़र्ररीन ने शिरकत की। कारवान ख़त्म नबूवत कश्मीर की जानिब से फ़जीलत शब क़द्र के मौजू पर सदर दफ्तर श्रीनगर में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें इंजीनियर सैयद आफाक चिश्ती सरबराह ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की सदारत कारवान के सदर मुफ्ती मुदस्सर अहमद क़ादरी ने की। इनके अलावा इजलास में ज़फ़र अहमद भट्ट सरबराह हयातुन्नबी सूफिया ट्रस्ट, मास्टर मुबारक कश्मीरी सदर ज़िला शोपियाँ कारवान ख़त्म नबूवत ट्रस्ट, मास्टर रोहेल अहमद मागरे कोगाम, मोहम्मद इसाक गनाई सदर तहसील बीजबहाड़ा, जावेद अब्बास रिजवी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दीगर मेहमानान ने इस मौके पर शिरकत की। इस निस्बत से हम शब कद्र के सिलसिले में यहाँ शब कद्र और हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसे चलनी चाहिए, खैरुन मिन अल्फ़ि शहर जो है जिसका नाम है, 1000 महीनों से भी बेहतर जो है ये रात, तो उस सिलसिले में हमारी ज़िंदगी क्या होनी चाहिए और हमारे क्या मामलात होनी चाहिए इस कद्र के सिलसिले में। तो इस पे बात हुई, गुफ्तगू शनीद हुई, बकिया तंजीमें भी यहाँ थी, तो बाकी मामलात पे भी जो खराफात हमारे इस माशरे में इस वक्त है, चाहे मंशियात को लेके, चाहे नफ्सियात को लेके, बहुत सारे एवल्स जो हमारे इस माशरे में फैले हैं। तो ये शब कद्र और रमज़ान हमें एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस देता है बाकी बकिया जो 11। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व साबिक़ MLA शेख मोहम्मद रफ़ी ने ज़िले शोपियाँ के कई इलाकों का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने सैयदपुरा, पाइन, रामनगरी और चिकमशीपुरा में अवामी जलसों से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रहकर अवाम की खिदमत की है और रियासत को एक गुलदस्ता बनाया है, लेकिन आज फ़िरका परस्त जमातों ने इस गुलदस्ते को ख़राब कर दिया है। और चाके आमशीपोरा में आए हैं, अपने जो हमारे सीनियर कारकुन हजरात हमारे, इनसे मिलने के लिए इनसे हमने मीटिंगें की, सदपोरा पायन में भी और चाकीपोरा में भी। कायद फारूक साहब का हुक्म है कि हर गाँव में लोगों से आप मिलो। पार्टी का हुक्म है, फारूक साहब का, उमर साहब का हुक्म है कि अपने लोगों से मिलो, अपने पार्टी कारकुनों से मिलो, अपने जिनके पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी और लोगों के मसाइल देखने के लिए। इस सिलसिले में आज हम बानिहाल के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की मौत हो गई है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर में वाक़ हुई है। इस वाक़े के ख़िलाफ़ लोगों ने बानिहाल में एहतजाजी मुजाहरे किए। बानिहाल पुलिस ने खांडे अस्पताल बानिहाल और इसकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लापरवाही का एक केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। करपथांग के ऑस्ट्रो फुटबॉल ग्राउंड के करीब एक अफसोसनाक वाक़या। 1999 की जंग का एक नाकारा बम फट पड़ा, एक नौजवान हलाक, 2 जख्मी। पहलगाम सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार हलाक, दीगर 2 जख्मी। मौजूदा दौर में इख्तलाफात, रंजिशों और दूरियों के लिए कोई जगह नहीं। आईनी हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए हर एक को मुत्तहिद होकर अपना रोल अदा करना होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। और अमरनाथ यात्रा सन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज, 1 जुलाई से होगा यात्रा का आगाज। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।